اور وہ تمام لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پورے پاکستان نکلا. پہلے دن تو خیر کال بھی کوئی نہیں تھی, خود ہی عوام باہر نکل کے آ گئے, لیکن اس کے بعد عمران خان کی کال کے اوپر بار بار قوم نکلتی رہی. اس وقت تک بھی ان کے لیے خطرہ تھا, لیکن جو اصل چیز جس کی وجہ سے یہ اب صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ہے 17 جولائی. 17 جولائی کو جو انتخابات ہوئے پنجاب کے اندر 20 سیٹوں کے اوپر انتخاب ہوا, اس کے اوپر جس طریقے سے پنجاب کے عوام نے نکل کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس مصنوعی امپورٹڈ نظام کو مسترد کیا, اور پنجاب کے عوام نے طاقتور جو سارے یہ لوگ ہیں اور تمام بیرونی مدد کے باوجود ان سے پنجاب کا اقتدار چھینا واپس پنجاب کے عوام نے, یہ اس کے بعد سے جو ہے وہ کھلبلی مچی ہوئی ہے, بوکھلاہٹ ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے. یہ عمران خان قابو میں آ نہیں رہا, عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ تو پوری ایک پاکستان کی پرانی سیاسی نظام جو ہے, یہ صرف ایک حکومت کی بات نہیں ہے, پورا پاکستان کے پرانے سیاسی نظام کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس کو کیسے کیا جائے, اس کے لیے جو ہے وہ پہلے فرمائشی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں, پریس کانفرنس ہونے کے فوراً بعد الیکشن کمیشن کی ایک رپورٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے, اور اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے. میرے خیال میں کوئی 18-20 تو پریس کانفرنس 2 دن کے اندر کر دی تھی. حکومت ایسے لگتا تھا پاکستان میں مسئلہ ہی کوئی نہیں, ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی 38.7% جو ہے مہنگائی کی شرح پہنچی ہوئی ہے, وہ کچھ ہو ہی نہیں رہا, پاکستان کے عوام کو مشکلات ہی کوئی نہیں. صبح سے لے کے شام تک حکومت والے پریس کانفرنسیں کر رہے تھے, فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ. اس کی تو میں ابھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ کتنا اس کے اندر وزن ہے. اور اس کے بعد ابھی جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوا, ARY کو بین کر دیا گیا, اس کے نشریات بند کر دی گئیں. اس کے بعد رات کو آدھی رات کو کٹتی ہے ایک FIR, ان کے ایک جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں عماد یوسف, ان کے خلاف, اور 1:30 بجے رات کو ان کو زیر حراست لے لیا جاتا ہے. دوسرے جو سلمان اقبال صاحب جو اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کے خلاف FIR, ان کے اینکرز کے خلاف FIR. اور یہ میں باقی تمام جو جتنے بھی صحافت کرنے والے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ادھر رکنا نہیں ہے. جو بھی آواز اٹھائے گا, جو بھی وہ حقیقت سامنے لے کر آئے گا جو اس امپورٹڈ حکومت کے نظریے کو سوٹ نہیں کرتی, یہ ٹیسٹ کیس ہو رہا ہے ابھی. اگر سب اتنے بڑے چینل کے اوپر یہ کر کے اس سے کامیابی سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو پیچھے باقی کسی نے کھڑے ہونا ہے, یہ کہ کر کے پھر سب کی باری اس کے بعد آنے والی ہے. اور شہباز گل صاحب انہوں نے بات کی, آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو کہ انہوں نے جو بات کی وہ ٹھیک بات نہیں تھی. قانون واضح ہے, قانون کا طریقہ کار ہے, آپ جائیں مجسٹریٹ کے ساتھ FIR لیں اور بلائیں, ان کے سامنے مقدمہ بنائیں, ان سے سوال پوچھیں کہ آپ نے کیوں کہا, وضاحت طلب کریں ان سے. بٹے مار مار کے شیشے توڑ کے گاڑی سے نکال کے اریسٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ بھی ایک پرائیویٹ گاڑی کے اندر ڈال کے لے جایا جا رہا ہے بجائے کہ کوئی سرکاری کوئی گاڑی ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا ہے کہ اب یہ حکومت اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا محسوس کر رہی ہے, اور یہ جو تمام طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے, یہ جو آخری وہ ہوتی ہے نا پھڑپڑاہٹ, یہ وہ نظر آ رہی ہے ہمیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہوں گے. اور آج چیئرمین صاحب نے, عمران خان صاحب نے میٹنگ بھی کال کی ہوئی ہے, آگے کی لائے عمل کا بھی اعلان ہوگا. لیکن اب میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ کیس بنایا کیوں جا رہا ہے. یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا یہ الیکشن کمیشن بھی جانتا ہے, یہ مجھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں بھی آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں یہ ان کو بھی پتہ ہے, لیکن ایک مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے, سب سے بڑی سیاسی جماعت, پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جو ہے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اس وقت, وہ ایک پاکستان کے لیے بہت خطرہ ہے. اور اس کے 2 طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک یہ فورن فنڈنگ, اور میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ فورن فنڈنگ کا تو لفظ خود الیکشن کمیشن نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا, وہاں پر بات کیسے پہنچی وہ دوبارہ ابھی اس کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کی فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جائے.
یہ انشاءاللہ تعالیٰ بری طریقے سے ناکام ہوں گے، لیکن یہ اتنی خطرناک کوشش ہے ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے ایک 50 فالوورز کے اکاؤنٹ کے لڑکے کے ٹویٹ کو، جو کہ غلط ٹویٹ تھی، وہ بالکل اس نے جو لکھا تھا وہ غلط لکھا تھا اور اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن اس کو بجائے کہ وہاں پر دبایا جائے، لاکھوں فالوورز کے اور کن کن کے اکاؤنٹس یہ سب سامنے آئیں گی، یہ ابھی جب تحقیقات ہوں گی یہ سب سامنے آئیں گی کہ کس نے اس کو اتنی بڑی سازش بنا دیا۔ لیکن اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ پچھلے 10 سال کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، فضل الرحمان کے بیان دیکھ لیں، خواجہ آصف کے بیان دیکھ لیں، نواز شریف کے بیان دیکھ لیں، مریم نواز کے بیان دیکھ لیں، اور لوگ وہ لمبی فہرست ہے کہ وہ کہتے کیا رہے ہیں، آصف زرداری کے بیان دیکھ لیں، اس فوج کے بارے میں وہ کہتے کیا رہے ہیں۔ تو کس کی سوچ فوج مخالف سوچ ہے وہ پاکستان کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے، اور سوشل میڈیا میں آج کل چھپتا کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ جا کے دیکھ لیں پچھلے 24 گھنٹے کا سوشل میڈیا، وہ تمام تقاریر جو انہوں نے فوج کے خلاف کی ہوئی ہیں وہ سب آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ لیکن اب آتے ہیں جی اس کیس کے اوپر، کیا اس رپورٹ کے اندر غلطیاں کیا ہیں؟ 4 بنیادی ایریاز ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے اس رپورٹ کے اندر۔ پہلی، حقائق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، جو حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہی جھوٹے ہیں۔ دوسری، قانون کی غلط تشریح کی گئی ہے، پاکستان کے بھی قانون کی اور باہر کے ممالک کے قانون کی بھی غلط تشریح کی گئی ہے۔ تیسرا، جو اختیار ہے ہی نہیں قانون کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اس اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آخری چیز جو ہے، واضح جانبداری اس رپورٹ کے اندر نظر آتی ہے، اور ان چاروں چیز کی میں آپ کو مثالیں دے دے کے بتاؤں گا، یہ ایک عمومی طور پر میں بات نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ غلط حقائق جو گھڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں پہلی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 2 فنڈ ریزنگ کے ایونٹ کیے گئے، ایک آکسفورڈ شائر انگلینڈ کے اندر ہوا اور ایک امارات کے اندر ہوا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر ہوا، UAE کے اندر، اور اس کے اندر پیسہ ریز کیا گیا۔ پاکستانی تمام ڈونرز ہیں، لسٹ ان کی موجود ہے، اور اس پیسے کو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بغیر کوئی دستاویز دیے ہوئے، بغیر اس کی کوئی وجہ بتائے یہ کہہ دیا کہ سارا عارف نقوی کا ذاتی پیسہ تھا جو یہاں پر آیا ہے۔ تو ایک تو بہت بڑا جھوٹ جو اس کے اندر بولا گیا، جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو سچائی ہے اس کے مخالف ہے، اور وہ سچائی جو ڈاکیومنٹڈ ہے اس کے مخالف ہے، یہ چیز سامنے آتی ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک فہرست شائع کر دی، اس کے رپورٹ کے اندر شامل کر دی 21 جو ہیں غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کے انہوں نے نام بتا دیے۔ اس میں سے بینش فریدی، مراد انصاری، آفتاب کامیانہ، امین مرچنٹ، علی پتافی، یہ سارے جو ہیں ان کی ایفیڈیوٹس آ رہے ہیں، ان کے ویڈیو پیغام آ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جی میں ہوں پاکستانی ہوں، میں نے پیسہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیرونی کمپنی، انہوں نے کہا جی برسٹل انجینئرنگ، وہ ماجد بشیر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا پیسہ ہے، میں نے پیسہ یہاں سے دیا ہے۔ اور پھر ایک وہ صرف رپورٹ میں نہیں لکھا، اس کے بعد وہ صحافیوں نے ٹویٹیں کرنی شروع کر دی کہ بھارتی نیشنل جو ہے اس نے پیسہ دیا، رومیتا شیٹی نے، وہ بھارتی نیشنل ہی نہیں ہے، وہ امریکن نیشنل ہے، پاکستانی سے بیاہ ہوا ہے، اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، وہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہ پیسہ میں نے دیا تھا تحریک انصاف کو۔ تو یہ تمام جو وہاں پر لسٹ دی گئی اس کی بالکل بنیاد ہی اڑا کے رکھ دی ان لوگوں نے، سامنے آ کے واضح طور پہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جھوٹے الزام لگائے ہیں اور غلط حقائق استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ پھینٹی گئی کہانی، اور اس کے اندر انہوں نے اٹھا کے لکھ دیا جی عمران خان جو ہے انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا اور بیان حلفی وہ غلط ہے، اور ٹی وی پہ طوفان مچا ہوا ہے کہ بیان حلفی جو ہے وہ غلط ہو گیا۔ اور یہ میں پہلے بھی پریس کانفرنس میں دکھا چکا ہوں، وہ بیان حلفی ہے ہی نہیں، وہ سرٹیفکیٹ ہے۔ اب عوام جو ہے وہ سمجھنا چاہے گی کہ اچھا بھائی یہ تو نام کا صرف فرق ہوا، بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بیان حلفی دیا جاتا ہے جو آپ کے اپنے متعلق کوئی حقائق ہو۔ تو جب میں یا شفقت محمود الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں یا ڈاکٹر یاسمین راشد جاتی ہیں، تو ہم ایک گوشوارے جمع کراتے ہیں اس کے اندر، اور اس گوشوارے کے اندر اپنے اثاثے بتاتے ہیں کہ ہمارے اثاثے کیا ہیں۔ وہ ہمارے اپنے اثاثے ہوتے ہیں، تو ہم بیان حلفی دیتے ہیں کہ میں حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اس کے علاوہ اور کوئی اثاثے نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتے۔
सर्टिफिकेट वो होता है जहां हकायक आपके अपने बारे में ना हो, किसी और तंजीम के या किसी और के बारे में हो, और आपके सामने कुछ शवाहिद ला के रखे हुए हों, और उन शवाहिद की बुनियाद पे आप ये सर्टिफाई सिर्फ कर रहे में हो कि हाँ ये शवाहिद मेरे सामने रखे गए हैं। वहाँ पे कहीं पे भी ये लिखा नहीं जाता कि ये सच है। और आप अल्फाज उठा के देख लें उस सर्टिफिकेट के, उस सर्टिफिकेट को जिसको इमरान खान साहब ने साइन किया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, यानी जो मेरे पास मालूमात हैं उनके मुताबिक। ये सारे पाकिस्तान में जो अकाउंट्स बन रहे हैं या सारी दुनिया से जो फंड रेजिंग की जा रही है, ये इमरान खान साहब के पास उसकी तफसील नहीं है। उनकी मैनेजमेंट टीम जो है, फाइनेंस की टीम जो है, वो अकाउंट्स बनाती है, वो अकाउंट्स ऑडिटर के सामने रखते हैं। ऑडिटर जो है उसके बाद उसकी एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनती है, फिर वो प्रेजेंट होते हैं वो अकाउंट्स और वो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट चेयरमैन के सामने, और उसकी बुनियाद पे वो सर्टिफिकेशन साइन की जाती है। तो इसके अंदर कोई कानून के अंदर गुंजाइश ही नहीं है कि उस सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर आप इमरान खान के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकें। ये तो मैंने आप, और ज़ाहिर है क्योंकि वक्त कम है, वो जो पूरी हमारी तफसीली पटिशन है उसके अंदर बेतहाशा तफसील के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये झूठे जो हकायक हैं उनके बारे में अभी मैंने कहा। फिर गलत तशरीह कानून की जो की गई है, जो ममनुआ फंडिंग की सोर्सेज हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के अंदर, पीपीओ 2002 के अंदर बड़े वाज़े तौर पे लिखे में, किससे आप पैसा नहीं ले सकते? आप गैर मुल्की हुकूमत से पैसा नहीं ले सकते, आप मल्टी नेशनल कंपनी से पैसा नहीं ले सकते, आप डोमेस्टिकली यानी मुल्क की अंदर रजिस्टर हुई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी से पैसा नहीं ले सकते, और आप फर्म, ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन से पैसा नहीं ले सकते। बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि किससे पैसा लेना ममनू है। यहाँ पे कहीं पे ये लिखा ही नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी से आप, जो बाहर की रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उससे पैसा नहीं ले सकते। सिर्फ मल्टी नेशनल कंपनी। मल्टी नेशनल कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी जो एक से ज़्यादा मुल्क के अंदर कारोबार करती है, रजिस्टर्ड होती है, उसको मल्टी नेशनल कंपनी कहा जाता है। 2017 के इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई और अब वहाँ पे अल्फाज मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये केस जो है ये 2008 से 2013 के अकाउंट्स के बारे में है, जो कि पीपीओ 2002 के तहत अकाउंट्स मुरतब हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन में जमा हो रहे थे। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी एक साल के अकाउंट को वापस नहीं किया ये कह के कि ये कानून के मुताबिक नहीं है। किसी एक भी अकाउंट को इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज नहीं किया।